ہوا ایک دفعہ میں پیپر دے رہا تھا گریجویشن کے نا، تو ایک سوال آ گیا جو کمپلسری سوال ہوتا ہے، پہلا جیسا سوال ہوتا ہے، تو کمپلسری جو سوال آیا وہ مجھے نہیں آ رہا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً ایک فکرہ آیا کہ یہ ایگزام کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ ایگزام کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں، رہتے ہیں جو کوشچن نگاہوں سے دور وہی کوشچن کمپلسری ہوتے ہیں۔ تو بس اس میں مجھے بہت بعد میں میں نے سوچا، مجھے بہت ہنسی آئی کہ یہ کوشچن مجھے نہیں آ رہا، فکرہ بھی گریجویشن کا ایگزام جو آپ دے رہے تھے، جی آپ نے کہا ایک دفعہ دے رہا تھا، جی آپ ایک دفعہ دیا؟ نہیں، پہلے 2 سال کا گریجویشن تھا، بی ایس سی تھا کمپیوٹرز میں، تو اس میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک پروگرام جو گلدستہ میں کرتا تھا اس میں بھی بڑی مزے کی چیز ہوئی کہ ٹیبلو چل رہا تھا جو ہے، تو اتنے میں ہی ایک بچی پیچھے پرفارم کری تھی، وہ بے ہوش ہو گئی، تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ ٹیبلو میں ہی یہ پرفارمنس ہے یا یہ واقعی گر گئی ہے، وہ ٹیبلو پورا چلتا رہا اور وہ بے ہوش، اتنے میں جو ان کے ساتھ ٹیچر آئی ہوئی تھی وہ بیچاری پریشان ہو گئی ایک دم، اچھا وہ بھی لحاظ میں روک نہیں رہی ٹیبلو کہ بچی گر گئی ہے، لیکن لحاظ میں نہیں روک رہی کہ شوٹنگ چل رہی ہے، شوٹنگ خراب ہو جائے گی، انہوں نے روکا نہیں، تقریباً وہ 10 منٹ تک ٹیبلو چلا ہے اور وہ بچی بیچاری بے ہوش رہی ہے۔ ہاں، تو فوراً ان ٹیچر نے ہمیں بتایا، ہم وہاں پہ گئے، پانی وانی چھڑکا تو پھر اس کو ہوش آیا، تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ صحیح ناظرین، ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں سید مقدر جیلانی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں۔ جی جیلانی صاحب کہیے گا۔ الحمدللہ خیریت ہے میری طرف سے، اور خالد صاحب آپ کے صاحب اور آپ کے شرکت جو ہے ان کو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ بہت بہت عید مبارک۔ جی، اور آپ کا پورا رمضان میں نے ماشاءاللہ شہری کے اوپر پروگرام سارے دیکھا، بہت ہی لطف آیا اور بہت ہی سکون ملا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ساری جتنی بھی آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کی باتیں بتائیں اور اس رمضان سے جو فائدے اٹھا سکتے تھے، آپ کے کردار سے ماشاءاللہ آپ کے اس بیان سے اور اس بات سے بڑا فائدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ بات کی توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کمزوری اور جو بھی ہمارے میں ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کی توفیق دی، اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جو پروگرام ہے اس کا تو جتنا بھی آپ کا تعریف کی جائے اس کی کم ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میری طرف سے اویس قادری صاحب کو، اور آپ تسلیم صابر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں اور بہت اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کے شرکا جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ساری جو باتیں کرتے ہیں اس سے بڑا بہت ہی لطف آیا اور بہت ہی ایمان تازگی ہوا۔ عید کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی رہی عید، اور یہی دعا ہے کہ سارے مسلمان بھائی جو ہیں مل جل کے عید کریں، اور جو بھی ہمارے پاکستان کے جتنے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت پرسکون رکھے، اور آنے والے وقت میں ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے، اور ہمارے جتنے بھی بہت شکریہ، آپ نے کال شکریہ، اللہ حافظ۔ اور آپ نے جو یہ کہا کہ مل جل کر عید کریں، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپ اکثر بلکہ روزانہ پروگرام کے اندر کہا کرتے تھے، آج کی سنہری بات۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 29واں پروگرام تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب ہم آنر نہیں تھے اور وقفہ تھا، اس میں آپ نے کہا ناظرین آج کی سنہری بات کہ نسوار کھانے سے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، تو آپ نے کہا تھا اسی لیے شاید پشاور میں چاند جو ہے ایک دن پہلے نظر آتا ہے۔ یہ ایک مذاق تھا، ایک ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ پشاور والے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو اعلان ہوا، یہ بالکل ایک ایسی مزاح کی بات تھی، اور جب آف ایئر میں تو ایسی مزاح جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں باہر طور، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ آن ایئر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک عجیب ہو جاتا ہے معاملہ۔ آن ایئر میں تو آپ کی باتیں سنہری ہوتی ہیں، مگر آف ایئر میں کیا وہ آن ایئر میں سنہری ہوتی ہیں، گولڈن ہوتی ہیں، اور آف ایئر میں گولڈن کر دیتی ہیں۔ اچھا، عجیب اتفاق ہو جاتا ہے بھیا کہ 29ویں روزے کو شام کو سب لوگ منتظر ہیں کہ چاند ہوا نہیں ہوا، چاند ہوا نہیں ہوا، اعلان کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک میسج آیا کہ آج عید کا چاند دیکھنے کی سعی لا حاصل نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے مفتی صاحب کو بھیجا تھا، تو مفتی صاحب نے پھر مجھے پوچھا
کہ آپ کب نکلیں گے تاکہ آپ بتا دیں ہم چاند دیکھ لیں اس وقت. کیا بات ہے. بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا آستانہ تو ماشاءاللہ 3 دن بند رہتا ہوگا. جی الحمدللہ. تو کیسے پھر گھر کے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بند ہونے پہ الحمدللہ. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں مطلب ان کے گھر والوں کی طرف سے ماشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے تسلیم بھائی؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید مبارک کہتی ہوں. آپ کو بھی عید مبارک. آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک. جی خیر مبارک. جی میں غوثیہ جمیل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی مجھے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ رمضان شریف میں آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے, بہت شکریہ. خاص کر مفتی اکمل صاحب نے, کہ میں بہت زیادہ ہم لوگ شکر گزار ہیں خاص کر ان کی فیملیز کے, کہ ان کی آخر میسج وغیرہ آپ لوگ کی بھی کہ آپ لوگ کو بھیجتی ہیں ہمارے خاطر. بھیجتی اچھا ہے اس میں. جی اور جو ہم لوگ تو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں سحری, اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور وہ لوگ دیکھیں ان لوگ کا بھی کتنا اچھا. میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہمارے تمام گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ وشز ان کے لیے بہت زیادہ مبارک ہو, بہت زیادہ. تو کیا آپ کے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ خاندان والیاں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو کہیں بھیجتی ہوں؟ جی ہوتا تو نہیں ہے. اچھا, لیکن تو ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ. جی ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہم خود آتے ہیں. نہیں آپ کا کہنا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مطلب اجازت دے دیتی ہے کہ چلی جائیں, چلے جائیں. بالکل یہی میں کہنا چاہوں گی. اور اب تو دیکھیں بہن اتنا عرصہ گزر گیا, اب تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. بس میں یہ کہوں گی آپ لوگوں کا, میں کہتی ہوں کیو ٹی وی کا اتنا زیادہ میں کہتی ہوں ہم لوگوں پہ احسان ہے کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں. میں خاص کر اویس بھائی اور ان کی نعتیں, میں کہتی ہوں یہ کیا ہے. میں خود اپنے آپ کو, میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں یہ کیا ہے. آپ بتا دیں آج بھائی کیا ہے, آج آپ کیا ہے مطلب بتا دیں. یہ کہنا کہ آپ کیا ہیں اور یہ کہنا کہ آپ کیا ہیں, یہ دونوں جملے تو ایک ہیں فرق, لیکن بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. آپس میں ضد ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے جو کہا وہ یہ کہا کہ آپ کیا ہیں, اور تسلیم نے کہا آپ کیا ہیں. وہ لہجے سے جو ہے نا وہ الفاظ کا جو ہے نا وہ اس مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. لہجے سے نا میں کہوں جیسے اویس بھائی سے ارے آپ کیا ہیں, اب آپ جب نے پوچھ دیا اور پھر میں کہوں ارے آپ کیا ہیں. جب آپ نے پوچھ لیا کہ میں کیا ہوں تو اس کا جواب میں دے دوں کہ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نثار. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ. ارے سبحان اللہ. آپ یہ بتائیے بہن آپ کو کیسا عید ملن کا پروگرام کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں 2-3 سالوں سے تو ہم لوگ کی عید تو ایسی ہو گئی ہے. ہم لوگ پہلے ایسی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تسلیم بھائی, ہم لوگ پہلے ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے, کہتے تھے کیا لگائیں کیا نہ لگائیں, اور پھر اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم کبھی کبھار مطلب کہ ہم خود بہت افسوس کر دیں گے. کوئی ایسے پروگرام دیکھ لیتے تھے کہ ہمیں خود افسوس ہوتا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ بھی گزرا, ہم نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیے. لیکن چونکہ اتنے اچھے بہترین پروگرام آپ لوگ دیتے کہ کچھ اور لگانے کا دل ہی نہیں کرتا. بس دل چاہتا ہے کہ بس یہ کیو ٹی وی لگا رہے ہمارے, بس پورے گھر پہ کیو ٹی وی کی آواز گونجتی رہے, وہاں کے پروگرام ناز شریف کی, خاص کر مفتی اکمل صاحب. آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ بھائی آپ ہم پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے ہوتے ہوئے اتنے اچھے نعت خواں اور مفتی صاحب دیے ہیں کہ میں کہوں گی کہ ہم لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی لائن پر آئیں. وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. صحیح. چلے بہت شکریہ کال کرنے کا. یوسف جی جی بالکل. جیسے بہن نے کہا کہ اجازت دے دیتی ہیں, آپ نے وضاحت کی گھر سے بھیج دیتے ہیں. حقیقتاً ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ساری اپنے گھر پہ کریں. بہت سے لمحات میں ایسا دل چاہتا ہے کہ ہوں. میں تو خیر گھر سے شاید اسٹوڈیو تک ہی آتا ہوں, اویس بھائی کا رن زیادہ ہوتا ہے, پورے ورلڈ میں تقریباً جاتے ہیں. اب جیسے بہن نے رزلٹ ایک قائم کر کے بتایا کہ باہر کیا فائدے ہو رہے ہیں کیا نہیں. بس میں یہ ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جی ان قربانیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہو کے الحمدللہ فکر آخرت پیدا کرتے ہیں اور آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں. ماشاء اللہ اویس بھائی کا جتنے ہمارے نعت خوان ہیں ان کا عشق رسول میں اضافے میں بہت بڑا حصہ ہے, بہت ہی بڑا حصہ ہے. اور ماشاء اللہ آپ بھی نقیب محفل رہتے ہیں, یوسف بھائی ماشاء اللہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کم رہنا ہوتا ہے. یہ ہماری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمارے وقت قربانی دینے سے ایک بڑے پیمانے میں دین کا کام ہو رہا ہے, تو کبھی کوئی ایسا ہمارے سے رویہ ہو جائے بتقاضائے بشریت کہ کوئی آپ کی دل آزاری ہو جائے, کوئی ڈس ہارڈ ہو جائے,
یہ موقع بہت اچھا ہے، اس لیے میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں عید کے دن کہ آپ ہم سے بھی درگزر کر دیا کریں. کوئی ہمارے لہجے میں ایسی سختی آ گئی ہو کسی وقت میں، وہ خدا نخواستہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ماحول کا ایسا تقاضا ہوتا ہے جو شاید آپ موبائل پہ نہ سمجھ پائیں، جو ہمارے ساتھ کیفیات چل رہی ہوتی ہیں. تو جہاں یہ اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے جذبات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. لیٹرز میں ایسی باتیں آتی ہیں، میسیجز میں کہ توبہ، کہ لگتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کر دیا. بالکل نہیں، بالکل ناظرین، یہ بہت اچھی بات اور یہ موقع بھی ہے، اور ہم ضرور یہ بات میری طرف سے تو ضرور معذرت آپ سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، سب کے لیے، سب جو بھی کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اگر ان کو جواب نہیں کوئی بھی ہم میں سے دے پائے، بلکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے تسلیم بھائی، اگر ہم سب مل کر اپنے ویورز کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اگر زندگی میں آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا ہماری طرف سے کوئی واقعی زیادتی ہو گئی ہو، تو ہم اس وقت دانستہ کچھ بھی کرتے ہیں، اور آپ آئندہ کے لیے بھائی مطلب آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، اب ہم معاف کر دیجیے اگر کوئی غلطی ہو جائے. اچھا، صحیح. اور یہ کہتے ہیں جو کہ ہر کامیاب عورت مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو یہ ان معنوں میں صحیح ہے کہ جب تک عورت اگر کوپریٹ نہ کرے بندہ. اب دیکھیں یہ مفتی صاحب جو ہیں پورا مہینہ رمضان کا سحری 4 سال ہو گئے گھر پہ سحری نہیں کیا. دیکھیں نا، ایک سحری ہوتی ہے، ایک سہاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سہاری کرتے رہے، سحری نہ ہوتی رہی، تو بہرحال جو بھی ہوا، اتنا جو کچھ ہوا یہ ایک بھائی آئندہ دن پر بھی پڑتا ہے نا، سو کے آدمی گزارے گا، لازم سی بات ہے. آپ کی تو غالباً دن سوتے ہوئے گزرتے ہوں گے، راتیں ہمارا تو دن بھی سوتے گزرتا ہے، رات بھی ہوتے گزرتی ہے. دن لاہو میں کھونا مجھے، شب صبح تک سونا مجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی. آپ لوگ تو محفل کے رونق ہے ماشاءاللہ، تو پھر رات میں جاگنا، صبح سونا، جیسے یوسف بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، تو واقعی گھر والے بہت قربانی دیتے ہیں. یقیناً گھر والوں کا بہت کردار ہوتا ہے اس میں، اور ان کے کوپریشن کے بغیر یقیناً مشکل نہیں ہوتا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ عید کے 3 دن بھی، اور عید کے 2 دن تو نارملی ہوتا رہا ہے کہ عید کے 2 دن بھی ہم یہاں پروگرامز کرنے کے لیے آتے رہے. آج بھی خوشی ہوتی ہے یقیناً، لیکن گھر والوں کا بھی حق ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں. جو لوگ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں نعت خواں حضرات رہتے ہیں، یقیناً وہ بھی سوچتے ہیں. اچھا، ایک اور بات کرتے ہیں. میں جب اویس قادری صاحب کو محفل نعت کی بات ہوئی ہے تو اویس قادری صاحب کو بلاتا ہوں. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت. آئیے ناظرین، الحاج محمد اویس رضا قادری سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں. آپ یوسف بھائی کو کس طرح بلائیں گے؟ میں سمجھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یوسف بھائی کو کس طرح بلائیں گے؟ میں ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، اور سوچ کے رکھیے، پھر اس کے بعد آ کے یوسف بھائی کو آپ بلائیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ. اچھا، وقفہ ابھی تھوڑا سا دور ہے، تھوڑا سا مختصر وقت ہمیں اور مل گیا ہے. جی، آپ کا سوچنے کا وقت یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. اچھا، میں نے کبھی کمپیئرنگ کی نہیں ہے، کبھی نقابت میں نے. پھر یوسف بھائی کو بھی دعوت دی جائے گی کہ یہ کسی اور کو بلائیں گے. میں اگر شاید کہوں تو میں یوسف بھائی کو انہی کے اسٹائل بلاؤں. ہاں، ارے ہاں، یہ ہو گیا. یوسف بھائی کے اسٹائل میں نعت پڑھ کے جاتی ہے. نہیں تو جی، یقین کیجیے، ایک دفعہ کنٹرول روم سے ایک نعت چلائی، ایک مشہور نعت خان کی. کہنے لگے کیسی ہے اور کون ہے؟ میں نے کہا وہ فلاں ہیں اور بہت اچھی پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے تو اویس بھائی ہیں جو ان کی نقل ہوتا ہے. چلے اویس بھائی، یوسف بھائی کلیئر ماشاءاللہ آواز نکالی. میں نے کہا یہ تو دیکھیں ہو جائے تھوڑا سا، میں تھوڑا سا نہیں یہ تو میں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یاد رکھیے گا، نقل 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کسی کی تحقیر کرنا، جی ہاں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے صحیح. ایک اپنائیت ہے، اور ایک ہے کہ اچھے کی نقل بھی اچھا. اور آپ کو میں بارہ کہہ چکا ہوں کیو ٹی وی پر، بچپن سے یہ مجھے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان کو، ایک ہی علاقے میں بڑے ہوئے ہیں. یہ تو کافی میرے پسندیدہ نعت خان. نہیں، ہم تقریباً ہم مبارک ہیں. اچھا، نہیں تقریباً میں اتنا بھی نہ کریں، ابھی تو میں جوان ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو یوسف بھائی جو ہیں وہ ایک بالکل ان کے منفرد اسٹائل رکھتے ہیں، اور جب بات بھی کرتے تو جی بھیا جی جی. اب جو ہے وہ ایک نعت بھائی صوفی اویس قادری پڑھیں گے. تو میرا ایک دوست ہے، وہ جب میں نے ایک بڑی نعت پڑھی تھی، مشہور تھی، النبی صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا اویس بھائی اگر یوسف بھائی سے پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ تو میں نے کہا شاید اسے پڑھتے.
النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. اور ناظرین شاید آپ کو علم نہیں ہے اور بھی نعت خوانوں کے ساتھ اسی طرح پیار محبت کے ساتھ یہ کرتے ہیں. صدیق اسماعیل صاحب کو بہت اچھا یہ صدیق اسماعیل کی بھی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں لیکن تحقیر کے معنوں میں نہیں. وہ ہمارے لیے بھی بہت محترم ہے اور محترم ہے تو ہم ان کے ساتھ پیار ہمارا ہے تو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ماشاء اللہ. یوسف بھائی آپ مفتی اکمل صاحب کو بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے؟ اب میں ظاہر ہے حضرت کے لیے تو وہ الفاظ کہاں سے لاؤں میں. ٹھیک ہے حضرت گرامی اب میں کیا عرض کروں کہ کس شخصیت کو اچھا تھوڑا سوچ کر بالکل بنا کر مزے دار پھر میں وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مزے کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں عید ملن اسپیشل پروگرام. عید کا خصوصی پروگرام کیو ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے اور بہت سے آپ کی معروف شخصیات, بہت سی ایسی پسندیدہ شخصیات, وہ ستارے جو آپ جن کی زندگی کے احوال جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے نجی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے. اور مزاح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور آج خوشی کا دن ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بڑی خوشی کے ساتھ بڑی بھرپور کیفیات کے ساتھ ادا کریں. لیکن پہلے بھی یہ بات ہوئی, مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور سبھی کا یہی خیال ہے اس یقین کے ساتھ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ایسا مزاح نہ ہو جو طنز ہو. طنز سے بہت ماورا, طنز نیچے کی چیز ہوتی ہے, مزاح اس سے بہت اونچی بلند چیز ہے. مزاح کیا جائے اس میں طنز کا عنصر نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. یوسف بھائی کیسے بلائیں گے حضرت کو؟ ہاں حضرت گرامی ابھی آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے معروف ترین اور مصروف ترین نعت خواں تشریف لائے تھے اور اب میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے کہ میں کس شخصیت کو طلب کرنے والا ہوں. اب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے رئیس المبلغین امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا, ہاں کیا نام بتایا تھا حضرت کا؟ تو یہ لطیفہ ہو جاتا ہے. آپ کا پروگرام دیکھا, بہت اچھا لگا. آپ بہت اچھا بولتے ہیں. آپ کا نام کیا ہنسی چھڑیا. عامر بھائی کیا کہیں گے آپ کس کو بلائیں گے, کس طرح بلائیں گے؟ تسلیم بھائی کو کیسے بلائیں گے ذرا بتائیے گا. چلے آپ سوچ لیں, کالر شامل کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیم بھائی. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محبوب بول رہا ہوں رانا کیبل سے. کیبل پیٹوں کو دعا دے دیجیے کریے. جی پاس سے بول رہا ہوں میں. رانا صاحب آپ کو بہت سی پہلے تو دعائیں. جی اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے, یقیناً سب کے لیے دعائیں. اور چونکہ آپ کی کال آ گئی آپ کے لیے بہت خصوصی دعائیں. ہم تو 97 سے کیبل کا کام کر رہے ہیں مگر ہمیں ڈر لگتا تھا جب سے کام شروع کیا تھا ہم نے. اچھا. تو جب سے کیو ٹی وی چلا ہے کچھ اثر لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سنی جائے گی ہماری بھی. جی تو بس آپ کی دعائیں بحث ہوئی آپ کے پاس ہیں تو ہمارے حق میں تھوڑی سی کوئی دعا کر دیں کہ ہمیں اللہ پاک ہدایت دے اور ہم شرعی چینل چلائیں اور شرعی کام کریں. اچھا رانا صاحب آپ چونکہ آئے ہیں اب لائن پر اور میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو آپ کا اثر و رسوخ کون سے علاقے میں ہے؟ جی میں فیصلہ آباد سٹی سے ہوں. اچھا. پورے فیصلہ آباد میں تقریباً آپ کی کیبل ہے؟ تقریباً ہماری ہے نہیں, پورے فیصلہ آباد میں تو کافی کیبل پیٹر ہیں. ہاں تقریباً آپ سمجھ لیں چوتھا حصہ ہمارے پاس ہے. بالکل سچ بتائیے گا. جی بالکل سچ. جی کیو ٹی وی میرے پاس ہے 5 یونین کونسل یوسی جو. نہیں میں اس حوالے سے سچ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیو ٹی وی کے لیے کیو ٹی وی کی کیسی ویورشپ ہے اور آپ کے پاس کیسا رسپانس آتا ہے؟ اگر ہماری کوئی سیٹلائٹ میں کوئی مسئلہ بن جائے ایک دن کے لیے تو آپ یقین کریں کہ اتنی کال آپ نہیں سنتے ہوں گے جتنی ہم سنتے ہیں. بھائی کیو ٹی وی کیوں بند کیا, کیو ٹی وی چلائے. تو بس یہی ہے ہماری کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی دعاؤں سے ہم بھی سلامت رہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی میں نے کہ
آپ کو جیسے کراچی آپ کو پیارا شہر ہے، آپ کا اپنا شہر ہے، تو باقی شہر کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ بہت اچھے لگتے ہیں. فیصل آباد میں بہت دفعہ آیا ہوں اور فیصل آباد سمجھیں کہ میرے ایک بہت کلوز دوست بھی ہیں. بہت دوست تو بہت سارے ہیں. جی 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 بہت اچھا شہر ہے، بہت اچھا شہر اور بہت کی وجہ یہ ہے. تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کراچی کو اتنی میپ سے دیتے ہیں آپ، تو ایک محفل ہمیں بھی فیصل آباد کو گناہ گاروں کو دے دیں جو ہم آپ کو لائیو دے سکیں، ویس بھائی کو، مفتی صاحب. جی آپ کی بات کو ہم نے سن لیا. اب آپ کو ہم وضاحت کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ لائیو محفلیں کرنا ایک الگ میٹر ہے. فیصل آباد اچھا اس لیے لگتا ہے تسلیم بھائی اور مفتی صاحب کہ ایک ریسرچ کی گئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نعت خوانیاں کس صوبے میں ہوتی ہیں، تو جواب آیا کہ پنجاب میں. پھر یہ ریسرچ ہوئی کہ پنجاب کے کس شہر میں نعت خوانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو جواب آیا فیصل آباد میں. واہ. فیصل آباد وہ ایسا شہر ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بڑی محفل نعت ملے گی. صحیح. اور فیصل آباد بڑا باصلاحیت لوگوں کا شہر ہے. فیصل آباد میرا ایک بہت پرانا ایکسپیرینس ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے کیونکہ میں 3 سال لاہور میں رہا اور وہاں پر میرے بہت سارے کولیگز فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے. میں نے دیکھا فیصل آباد کے لوگ بہت زیادہ جو ہے ویل اسکلڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں. تو یہ ایک تجربہ میرا ویسے تو سب جگہ ہے اور وہاں پر ہمارے بہت سارے دوست فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب یقیناً فیصل آباد کے ہیں اور بہت سے دوست فیصل آباد کے ہیں اور فیصل آباد بہت زیادہ جانا بھی رہتا ہے محافل کے سلسلے میں بھی اور باقی شہروں میں بھی. باقی شہروں والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ ہمیں محبوب نہیں ہیں، یقیناً سب محبوب ہیں. عامر بھائی کیسے بلائیں گے؟ سوری تسلیم بھائی، میں آپ کچھ اور فرمائش کریں. اچھا یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو بلا کے آپ ہی نہیں. اچھا ابھی میں ہم لوگ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں، نماز اصل پڑھنی ہے ہم لوگ وقفے سے جا کے نماز پڑھتے ہیں. اب میں نماز پڑھنے گیا تھا تو پیچھے سے یوسف بھائی جو ہیں وہ بلا رہے تھے اور کس سے بلا رہے تھے پتا نہیں. رئیس المتکلمین بھی کہہ دیا اور پتا نہیں کیا کہہ دیا. اب میں نماز پڑھ رہا تھا، بہت ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی. جب یہ یہاں تک پہنچے کہ بھائی کیا نام ہے، تو نماز کے اندر اتنا مجھے پتا ہوا کہ کہیں نماز میری ٹوٹ نہ جائے. میں کس طرح بچائی نماز کو میں جانتا ہوں. تو یہ باقی ان کی باتوں کا اندازہ ہے کہ بندہ بے ساختہ غیر متوقع طور جی ساختہ غیر متوقع ماشاء اللہ بڑا سلجھا اور نفیس. نہیں یہ عامر بھائی کی تو بہت محبت ہے اور شفقت ہے. میں ان کے ساتھ نائٹ ٹائم کافی کیے اور ان سے میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے.